پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا، پاک چین اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم۔ ہانگجو میں بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس، وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان اور چین دوستی کے 75 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہے ہیں۔ چین نے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں عالمی سطح پر معاشی اور عسکری میدان میں نمایاں ترقی حاصل کی ہے۔ عالمی تجارت کے فروغ میں چین کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاکستان کے دروازے کاروبار کے لیے کھلے ہیں۔ نائب وزیر اعظم سالگرہ کا تقریب سے خطاب، کہا اہم کانفرنس میں پاکستان اور چین کی 500 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ B2B شراکت داری کا حجم 13 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان درجنوں جوائنٹ وینچرز اور 300 سے زائد MOUs طے پا چکے ہیں۔ بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن، 16 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی، جس میں 2 اہم خارجی سرغنہ زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ سعید شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ سیکورٹی فورسز کا فتنۃ الخوارج کے خلاف کارروائیاں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کا عزم۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں سیکورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنۃ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 48 گھنٹے کے دوران سیکورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائیوں میں سیکورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت، دہشت گردی کا واقعہ بزدلانہ دہشت گردی قرار دے دیا، کہا ایسی کارروائیوں سے قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم پنجاب اور بلوچستان سمیت بلاول بھٹو زرداری کی بھی مذمت، دہشت گردی میں 14 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے۔ کوئٹہ چمن پھاٹک دھماکے کے بعد وفاقی اور بلوچستان حکومت متحرک وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کوئٹہ پہنچ گئے۔ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ میں خصوصی اجلاس۔ IG بلوچستان پولیس نے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ اجلاس میں شہداء کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا۔ ایران سے معاہدے پر زیادہ تر معاملات طے کر لیے ہیں، ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان، کہا معاملے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، امیر قطر شیخ تمیم سے مثبت بات چیت کی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور مصری صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاہدے کے بعد آبِ ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ کوئی بھی فیصلہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، معاہدے کے حتمی متن کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی مذاکراتی ٹیم اسماعیل وقائی بولے، مسودے کے قریب ہیں۔ پاکستانی وقت جمعے کی شام پہنچا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی چند روز سے تہران میں تھے۔ آبنۂ ہرمز سے امریکی فریق کا کوئی تعلق نہیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پر امید، پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم کے مطابق خطے میں امن کے لیے اسلامی ممالک کی قیادت سے رابطے کیے گئے۔ امریکہ ایران معاہدے سے متعلق بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر آمادہ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حتمی تفصیلات معاہدے کے بعد مذاکرات میں طے کی جائیں گی۔ ایران کی جانب سے تاحال رپورٹ کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پیش رفت درست ثابت ہوئی تو مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم ہونے کا امکان ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں 11 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرض حاصل کر لیا۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں قرضوں میں 83% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اپریل میں 4.5 ارب ڈالر بیرونی قرض حاصل کیا گیا۔ مئی اور جون میں مزید مالی معاونت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جولائی سے اپریل تک 3103 ارب روپے موصول ہوئے۔ پاکستان کو IMF پروگرام کے علاوہ 11 ارب ڈالر سے زائد بیرونی معاونت ملی۔ اپریل میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 3 ارب ڈالر واپس بھی کیے۔ کراچی میں خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والا گرفتار۔ پولیس نے سیریل ریپسٹ گروہ سمیت متعدد منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔ مرکزی ملزم عامر علی ساتھیوں کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا۔ ابتدائی تفتیش میں 17 سے 18 متاثرہ لڑکیوں کو نشانہ بنانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم عامر سوشل میڈیا پر جعلی نوکری کے اشتہارات لگا کر خواتین کو انٹرویو کے بہانے بلاتا تھا۔ زیادتی کے بعد موبائل فون چھین کر خواتین کو سڑک کنارے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ سے واشنگٹن میں ہلچل مچ گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مسلح شخص نے وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کر دی۔ سیکرٹ سروس اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر زخمی ہو گیا۔ واقعے کے وقت صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، جنہیں فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے سیکرٹ سروس اہلکاروں کو سراہتے ہوئے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے پر زور دیا۔ سعودی عرب کا حجاج کے تحفظ کے لیے دفاعی انتظامات مکمل، مقدس مقامات کی فضائی نگرانی۔ سعودی وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کر دی۔ مسجد الحرام کے اطراف مضبوط فضائی حصار قائم کر دیا گیا۔
मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात के गिर्द भी कड़ी फ़ज़ाई निगरानी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई फोर्सेस हर किस्म के खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, ग्राहकों और व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव का सिलसिला भी जारी। जाकर बेरोजगार भी है, जानवर भी लेके आए लोगों को, खाता भी है, पीता भी है हर जगह। आपको कितना कमीशन मिल रहा है? हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, यहाँ लग रहा है ये कमीशन मिल रहा है। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। आप बताओ ना, आपको कितना चाहिए? आपको हमें 2 चाहिए। कितने चाहिए बताओ? ये वाला पूछ लो, इसके 4 लाख बताएंगे। हाँ बताओ, पूछो आप। ये आपको मिलेगा 380 का मिलेगा। आप 380 में 380 का बहुत ज्यादा है। कैसे? कम से कम ये 1 लाख तक का है। 1 लाख। जाओ आप घूम लो भाई, 1.5 का आया है नाथरन पास से। ये तो इलाके की मंडी है भाई, ये बहुत दूर से आया है। आपको ये तो नहीं कहाँ से पता आया? है? ये बाबा बहुत दूर से आया हुआ है। यहीं ये का है। दौड़ की मंडी से आया हुआ है। आपको पता है? ये यहीं का है, सवा सलमा का। कराची में गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी शहर में गैर कानूनी मंडियों के बायस ट्रैफिक और सफाई के मसाइल पैदा हो रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई वनडे स्क्वाड की 2 मरहलों में पाकिस्तान आमद। कैंगरूज टीम मिचेल मार्श की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंची। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल किया गया। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड आज शाम 6:30 पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। बकिया 2 मैचेस 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान का कारनामा, 2 गोल्ड समेत 5 तमगे जीत लिए। अंडर 17 के फाइनल में नौमान खान ने भारतीय हरीफ को 3-1 से हराकर सोने का तमगा अपने नाम किया, जबकि अंडर 15 में अहमद रयान ने भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए। गर्ल्स अंडर 15 में माहनूर अली ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उमैर आरिफ और सुहेल अदनान ने कांसी के तमगे जीते। चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ियों ने शिरकत की। लिवरपूल के मिस्री स्टार मोहम्मद सलाह आज क्लब की जानिब से अपना आखिरी मैच खेलेंगे। 2017 में रोमा से आने वाले सलाह ने एनफील्ड में शानदार कामयाबियां समेटी और क्लब के लिए 257 गोल स्कोर किए। प्रीमियर लीग में 193 गोल के साथ वो लीग की तारीख के कामयाब तरीन गैर मुल्की स्कोरर भी रहे। मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल को चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग समेत कई बड़े टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई हिस्सों में मगरिबी हवाओं का सिलसिला मौजूद है, जो आइंदा 24 घंटों तक बरकरार रह सकता है। इतवार और पीर के रोज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ चंद एक मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई है। और रंगीला का हर रंग निराला। पाकिस्तान फिल्म नगरी के अदाकार रंगीला को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। अदाकार, हिदायतकार, फिल्म साज और गुलकार रंगीला ने 4 दहाइयों तक मुनफरिद अदाकारी की। 300 से ज्यादा फिल्मों में वो अदाकारी करते नजर आए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत 10 निगार अवार्ड्स भी नाम किए।